ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 واپس آ کے رکھ، یہ اس قربانی کے بدلے میں 10 روزے مکمل کرنے ہیں، اور یہ ان کے لیے نہیں جو مسجد الحرام کے پاس رہنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈر جو، یقین کر لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے نہ وہ اپنی عورت کے پاس جائے، نہ گناہ کرے، نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرے۔ جو بھی تم کرو خیر سے اچھائی کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ راہ خرچ لو، بہترین راہ خرچ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈر جو اے عقل والو۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے فہم قرآن کے سلسلہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے اندر ایک بہت اہم مسئلے کو واضح فرما رہے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس حج کی قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ 3 روزے حج میں رکھ لے، 7 جب گھر واپس آئے تو پھر 7 پورے کر لے۔ یہ 10 روزے اس کی حج کی قربانی کا فدیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قربانی حج قران میں ہے اور حج تمتع میں ہے۔ جو صرف مرد عورت صرف حج کرتے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بات واضح ہو گئی، حج کے اندر 2 قسموں میں لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام نے ایک رخصت رکھ دی۔ اسلام ہمارا دین فطرت ہے کہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ روزے رکھ لے۔ اب یہ روزے جو ہیں اس میں بھی اللہ نے کہا کہ 3 وہاں رکھ لو، 7 گھر میں آ کے رکھ لو۔ دیکھو کتنی آسانی ہے۔ حج ایک بڑی خوبصورت اور بہترین عبادت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے مہینے مقرر ہیں۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے۔ عمرے کے بارے میں ہے کہ یہ 12 مہینے جب اللہ آپ کو توفیق دے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے خاص مہینہ کوئی نہیں۔ حج کے لیے اسلام نے دن مقرر کیے، 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنا ہے اور مینا میں چلے جانا ہے، اور پھر آگے 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں چلے جانا ہے، رات کو مزدلفہ چلے جانا ہے، مزدلفہ سے واپس پھر مینا میں آ جانا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ دن مخصوص کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آدمی مرد عورت جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے۔
یعنی یہ وہ 8 ذی الحجہ سے حج کے مناسک جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حج کی پابندی، پہلی بات تو یہ کہ احرام کی بڑی شرائط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں، آج ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بے جا سختی کر رکھی ہے، جی احرام گندا ہو جائے آدمی دھو نہیں سکتا، احرام خراب ہو جائے احرام بدل نہیں سکتا۔ اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر کسی کا احرام خراب ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، وہ دھو کے دوبارہ اس کو لے سکتا ہے۔ اس کے احرام میں، اس کے میقات میں، اس کے حج میں، اس کے عمرے میں کوئی فرق نہیں آئے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ سنت ہے، آپ جب بھی مکے میں جاتے، مکے سے باہر ہی آپ غسل کرتے، آرام کرتے، پھر جا کے طواف شروع کرتے۔ آج ہمارے اکثر حجاج کرام عمرہ کرنے والے، آپ کو بھی پتہ ہے، جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو میں نے وجہ سمجھی، اور آپ کے بھی ماشاءاللہ صاحب شعور ہیں، یہ جو ہمارے دوست صاحب آپ جلد از جلد جا کے طواف شروع کر دیتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، تھکاوٹ ہے، سفر ہی ہے، چاہے وہ جہاز کا سفر ہے، ایئرپورٹ کے اوپر جو مسئلے مسائل آپ کے علم میں، اس لیے احرام جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، اس کی شرائط ہے، آدمی آرام کرے، کھانا کھائے، ریسٹ کرے، اپنی تھکاوٹ کو پورا کر کے بڑے آرام سے بیت اللہ میں جا کے طواف کرے۔ بعض کہتے ہیں جی وہ کیا کرے، وہ جب تک وہ طواف نہیں کرے گا عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں شروع ہوگا۔ اسلام نے اس میں آسانیاں رکھی ہیں، اس لیے آپ دوست، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ لے کر جائے۔ آج کل تو ویسے بھی ایک بڑا اچھا کام شروع ہو گیا ہے، ہمارے بعض دوست جو ہیں پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ڈائریکٹ جدہ سے مکہ اور جاتے عمرہ کرتے تھے، اب جو ہے یہ ایئر لائنوں نے یا ٹریول ایجنسی والوں نے کچھ سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دوست آپ جو ہے پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ احرام نہیں باندھنا، مدینے کے لیے احرام کی شرط نہیں ہے، تو اس لیے احرام کے مسائل بھی نہیں آئیں گے، میقات کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سیدھا مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، عام لباس میں آپ جائیں گے، بڑے آرام سکون سے اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، زیارتیں کریں، روزہ مبارک پہ جائیں، درود و سلام پڑھیں، اور جس وقت اللہ آپ کو توفیق دے مدینے سے مکہ جائیں گے، ایک تو وقفہ مل گیا، آرام مل گیا، سکون مل گیا، آدمی کی طبیعت حشاش پشاش ہو گئی۔ ایک موسم سے دوسرے موسم میں جائیں تو طبیعت پہ تو اثر پڑتا ہے، فضا مثلا وہاں کی ہے، ہمارا موسم اور ہے، ان کا موسم اور ہے، پھر خوراک کا بھی مسئلہ ہے، ہماری خوراک کچھ اور ہے، وہاں کی خوراک کچھ اور ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے نوشہرہ روڈ میں، آپ دوست پہ جانتے ہیں، پہلے چاند گاڑی اور رکشے پہ ٹانگیں چلتے تھے جن کے آگے وہ گھوڑا ہوتا ہے۔ نوشہرہ روڈ سے ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا، وہ کہنے لگے اس کو باہر لے جاؤ۔ اس کے بیٹے شاید باہر تھے برطانیہ میں، وہ اپنے باپ کو وہاں لے گئے، بڑا علاج کرایا، اس کو آرام ہی نہیں آ رہا، بہت علاج ہوا، آخر کار وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ریز آپ اس کو جہاں سے لے کر آئے نا پاکستان واپس لے جاؤ، اللہ کرے اس کو اللہ شفا دے دے۔ اس کے بیٹے اس کو واپس لے کر آئے، 15-20 دن کے بعد ان کا باپ جو ہے نا اس کو اللہ نے شفا کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد اس کے والد محترم بالکل صحت مند تندرست ہو گئے۔ انہوں نے جو بیٹا وہاں تھا انہوں نے کہا اس انگریز ڈاکٹر سے پوچھو کہ یہاں آپ کے پاس خوراک بھی اچھی ہے، سہولتیں بھی اچھی ہے، ہمارا والد یہاں ٹھیک نہیں ہو، پاکستان میں گیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ نوشہرہ روڈ پہ۔ وہ کہنے لگا کچھ ضرور کوئی مسئلہ ضرور ہے جو ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ کہتے انہوں نے تحقیق کی، تجزیہ کیا، وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گدے کا، یہ گھوڑے کا جو لیت ہے، گوبر ہے، اس کی بدبو سے یہ ٹھیک ہوا ہے، لوگ اندازہ فرما لو۔ یعنی ہمارا معاشرہ اور ان کے معاشرے میں بڑا فرق ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہاں فٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا یہاں اللہ کا شکر ہے جو بھی ہمیں ملتا ہے الحمدللہ، ملاوٹ والی چیزیں۔ کل ایک دوست مجھے بتا رہا تھا جن جگہوں پہ چائے بہت زیادہ لوگ پینے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے بڑی جاسوسی کی ہے، میں نے کسی دودھ والے کو وہاں دودھ دیتے ہوئے نہیں میں نے دیکھا،
اور دھڑا دھڑ چائے بھی بن رہی ہے، پتہ نہیں دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی گائے بھی نہیں ہے، کوئی بھینس بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی بطخ ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہمارے ہاں خوراک کا چل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف، دیکھو نا کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھتے، بیٹھ کے پڑھ۔ میں رات ایک مسجد میں پروگرام تھا تو وہاں یہی مسئلہ چھڑ گیا، جی دیکھو جی لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جائیں۔ یعنی ہمارے ہاں اتنی بدگمانی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ایک آدمی معذور ہے یا اس کے جوڑوں کا مسئلہ ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ اگر کرسی پہ پڑھتا ہے، پیڑے پہ پڑھتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلے کا اس کو بھی پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو بات تو کلیئر ہوگی۔ اب وہ پڑھنے والا جو ہے وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ لیکن ہماری بعض مساجد کے اندر بعض ہمارے نمازی حضرات سختی کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بھی معذرت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ بھائی ایسے نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے جب آسانیاں رکھی اس آسانی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تو وہی ہو گیا نا کہ مسافر کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو جان بوجھ کے 4 پڑھے گا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نے فرضیت اور فضیلت کو چھوڑ دیا۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جو آسانی دی اس کو قبول کرو۔ آپ دیکھیں ہمارے بعض دوست عشاء کی نماز پڑھنی چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ان کو کافی دفعہ پوچھا بھائی عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، باقی آپ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جو ہمارے مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں۔ آپ سب بتائیں 17 رکھتے ہیں ہم کس طرح پڑھیں؟ اب 17 رکعتوں کی وجہ سے فرض چھوڑ چکے ہیں لوگ۔ قصور کن کا ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں بھائی 4 رکعت جو ہے وہ فرض ہے، 2 سنتیں ہیں اور وتر ہے، یہ عشاء کی نماز ہے۔ باقی نوافل ہے جتنی اللہ آپ کو توفیق دے پڑھ لو، لیکن لوگوں کو مجبور کرنا کہ بھائی 17 رکعت پڑھے گا تو تیری عشاء ہوگی۔ اسی طرح آج کل دیکھو یہ تراویح ہے، قیام اللیل۔ ہمارے بعض دوستوں نے کہا جی بھائی روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھنی پڑے گی، اگر تراویح پڑھنی ہے تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں یہ نفلی عبادت ہے، سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام کیا ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے 11 رکعت نماز پڑھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہمارے ایک اور بات بھی شروع ہوگی، میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مساجد کے اندر قیام اللیل ہو چکا ہے، یہ تراویح ہو گئی، دوبارہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ 40-40، 25-25، 35-35 ادا ہو رہی ہے، اب بھی اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مسنون رات کی عبادت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 13 رکعت آتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، 2 سنتے پڑھ لو یا جو بھی کہہ لو۔ اگر کوئی آدمی یہ 2 رکعتیں شامل کرے تو 13 بن جاتی ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ کبھی آپ نہیں پڑھتے تھے، وہ 13 کس طرح بنتی ہے؟ عشاء کے 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی اور 11 رکعت دوسری پڑھی، وہ 2 سنتیں 11 میں شامل کرو، کتنی رکعتیں ہوگی؟ 13 رکعتیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر 13 رکعت سے زیادہ کوئی رکعت ثابت نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں مساجد کے اندر، پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے جب میں بھی حفظ کرتا تھا، شبینہ ہوتا تھا، شاید بزرگوں نے سنا ہوگا، مساجد میں شبینہ ہوتے تھے۔ اب شبینے کا نام بدل کے پتہ کیا ہو گیا؟ قیام اللیل ہو گیا۔ اللہ کے بندو، قیام اللیل جو ہے آپ عشاء کے بعد پڑھیں وہ بھی قیام ہے، رات کے درمیان پڑھیں وہ بھی قیام اللیل، آپ تہجد کے وقت پڑھیں وہ بھی قیام اللیل ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے آج میں ذرا فجر کی اذان سے پہلے یہاں آ گیا تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ نے قیام کرنا ہے نا تو عشاء کے بعد آپ تراویح نہ پڑھیں، فرض پڑھ کے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ رات کا آخری پہر ہے یا رات کا درمیانی آ گیا ہے، آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، حفظ کر رہے ہیں، تو آپ قیام اللیل کریں سنت طریقے کے مطابق۔ دیکھو نا، عبادت وہ ہے جس پہ آقا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع میں سورۃ فاتحہ پڑھ لے رکوع ہو جائے گا؟ اچھا یہ ہر بندے کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ نہیں حافظ صاحب رکوع نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اور سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہے نا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔
تم کہتے ہو رکوع نہیں ہوا. اچھا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رکوع میں فاتحہ پڑھی ہے رکوع نہیں ہوگا, سجدے میں سورۃ الرحمن پڑھی ہے سجدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب اللہ کے بندے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر رات کی عبادت 13 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. اگر ہم یہ سمجھتے چلو جی نفلی عبادت ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو پھر مسنون نہ کہو, اس کو سنت نہ کہو. لیکن افضل یہی ہے جو میں کہتا ہوں, آپ قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, استغفار کا وظیفہ کریں, لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کریں, درود ابراہیمی پڑھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں. تو کیا یہ ذکر نہیں ہے؟ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی عبادت ہے. آپ کی نماز, آپ کا قیام, آپ کی دعا, جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے کس طرح قبول ہوگا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دعا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, دعائیں ساری رات مانگتا رہا. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. فرمایا اس کی دعائیں زمین آسمان کے درمیان گھومتی رہتی ہیں, قبولیت کو نہیں پہنچتی. فرمایا جب تک وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہیں بھیجے. اللہ اکبر. تو اس لیے مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے وہ کام کریں جس میں نبی رحمت کی مہر لگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آرام سے, کوئی جلدی نہیں, سکون سے حج کرو, سکون سے عمرہ کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں لڑائی نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا. بعض حجاج کرام کھانے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی جگہ پہ لڑ رہے ہیں کہ میں نے یہاں بیٹھ رہے ہیں, کوئی گاڑیوں میں لڑ رہے ہیں کہ بھائی میں نے شیشے کی طرف بیٹھ رہے. لو احرام باندھا ہوا ہے اور لڑائی ہو رہی ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام امن کا نام ہے, پیار کا نام ہے, الفت کا نام ہے. اسلام کے اندر جو ہے نا یہ پیار ہی پیار ہے. اس لیے تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اگر اس میں سختی آ جائے لوگ بھاگ جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں احتیاط کرو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ را خرج. کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے میں نے مکے جانا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے, مجھے بھی لے کر چلا جائے. وہاں ہم نے 15 دن رہنا ہے. آپ حساب لگائیں کہ بھائی صبح کھانا کھانا ہے, شام کو کھانا کھانا ہے, اتنے ریال لگے. ماشاء اللہ حساب تھا تو ان کو پتا ہوگا 20 ریال ہے, 30 ریال ہے, یعنی ایک دن کے. وہ 15 دن کا زیادہ رات ساتھ لے کر جائیں. ہمارے بعض حجاج کرام عمرہ کرنے والا مانگ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں تو نہ جاؤ. اسلام نے شرط رکھی ہے نا, راہ خرچ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے 15 دن رہنا ہے, 21 دن رہنا ہے, 40 دن رہنا ہے, آپ کے پاس بھی رقم ہو, گھر والوں کے پاس بھی رقم ہو. یہ نہیں ساری جمع پونجی آپ ساتھ لے جاؤ اور بیوی پیچھے پیچھے بھوکے مار رہے ہو, لوگوں سے مانگ رہے ہو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. زاد راہ حج کرنے جانا ہے, عمرہ کرنے جانا ہے, راہ خرچ ساتھ لے کر جاؤ. بہترین جو خرچہ ہے وہ تقویٰ ہے. فرمایا مجھ سے ڈر جو اے عقل والو. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ یہ 27ویں شب گئی ہے, اللہ ہم سب کی قسمت میں, ہمارے نامہ اعمال میں اس کو شب قدر میں شمار فرما لیں. اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر میں شمار فرما لیں. اللہ جو دعائیں مانگی اللہ قبول و منظور فرما. اللہ جو عبادات کی ہے اللہ قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری سحری افطاریوں میں برکتیں فرما. اللہم ارزقنا اللہم ارزق اولادنا رزقا حلالا طیبا واسعا. اللہ ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو مسنون اعمال جو ہے وہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک